ہوں اور امریکہ اور یورپ کی ریجیمز کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. امریکہ اور یورپ کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو مسلمانوں سے زیادہ امریکہ اور یورپ کے عوام فلسطین کے لیے نکلے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، میں 60 مسلم ممالک، 80 لاکھ ریگولر آرمی، 200 کروڑ 2 ارب مسلمان کہ جو اسرائیل کو روک نہیں سکے. OIC انجمن غلامان امریکہ ہے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں. میں پاکستان کی حکومت کی مذمت کرتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتا ہے، میکسیکو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جاتا ہے، لیکن بے غیرت امریکی غلام مسلمان حکمرانوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پارٹی بنے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کی وار کرائمز کے خلاف تحریک کو آگے بڑھائے. میں شہباز شریف سے کہتا ہوں کہ یہ جو PSL کا ڈرامہ شروع ہے، جس میں KFC، جس میں وہ پروڈکٹس کہ جو اسرائیل کے ساتھ کھل کر کھڑے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، ان کی تشہیر کر رہے ہیں. فلسطین کے جھنڈے کے اوپر پابندی، فلسطین کے بینر کے اوپر پابندی. پاکستانی عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے، امریکی غلامی کو قبول نہیں کریں گے. پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے، اقصی کے ساتھ ہے، غزہ کے ساتھ ہے، امریکہ اور امریکی غلاموں کے خلاف ہے. اس ڈرامے کو بند کیا جائے، امریکی اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. اور میں سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ سے، PTI سے، جن کی حکومتیں ہیں، اپنے لیڈر کے لیے جلسہ کرتے ہو، اپنی پارٹی کے لیے جلسہ کرتے ہو، فلسطین کے لیے جلسہ کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں، امریکی غلام ہے، غلام. اس لیے یہ اسرائیل کے خلاف کوئی جلسہ نہیں کرتے. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں، 1947 سے ہماری اسٹیبلشمنٹ فارم 47 سے کھیل رہی ہے. اگر فارم 47 سے فرصت ملے تو مسجد اقصی پکار رہی ہے، غزہ پکار رہے. آرمی چیف اس دن گئے ہیوی انڈسٹریل ٹیکسلا اور ایک ٹینک کا افتتاح کیا. اس ٹینک کا نام تھا حیدر. آرمی چیف صاحب، آپ کو پتا تھا حیدر کون تھا؟ حیدر وہ تھا کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو علم دیا اور حیدر نے خیبر کے قلعے کو، اس وقت کے صہیونیوں کو شکست دی اور فتح کیا. یہ جو الخالق ٹینک ہے، یہ جو حیدر ٹینک ہے، یہ جو حطب ہے، یہ جو شاہین ہے، یہ جو غزنوی ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ کیا صرف نمائش کے لیے ہے؟ اس کا رخ مسجد اقصی، اس کا رخ فلسطین، اس کا رخ اسرائیل کے فوج کے خلاف کر دیا جائے. رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے اور میرے 80 لاکھ ریگولر آرمی اور ان کے اسلحے کے گودام وہ نمائش کے لیے ہے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے 3-4 مطالبات کرتا ہوں. پہلا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ اجازت دی جائے جماعت اسلامی کو، ہم بچوں کو، زخمیوں کو غزہ سے اپنے خرچ پر علاج کے لیے اتارنا چاہتے ہیں. ہمیں اسٹیٹ کور دی جائے، ہمیں ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دی جائے. پاکستان کی حکومت اور OIC ہمیں اسٹیٹ کور اور ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دے. دوسرا مطالبہ، پاکستان، ملیشیا، ترکی، ان کی نیوی بڑی نیوی ہے. یہ کس لیے ہے؟ ان کی نیوی ایک فلوٹیلا ترتیب دے. غزہ کی ناکہ بندی ہے، یہ تینوں نیوی غزہ کی طرف سمندر کے راستے سے جائے اور غزہ کی ناکہ بندی کو توڑ دے.
पूरी दुनिया के अवाम मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की के नेवी के साथ होगा। तीसरा मुतालबा यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पार्टी बने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के हवाले से इस्राएली लीडरशिप के खिलाफ करारदाद और केस वो मूव करे। और आखिरी बात ये कहता हूं कि अब हम यहाँ बैठे हैं, हम क्यों अमरीकी सफारत खाने नहीं जा सकते? अमरीकी ममालिक में, अमरीका में फलस्तीन के लिए अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर मुजाहिरीन दाखिल हो गए। अमरीकी गुलाम हमें अमरीकी सफारत खाने की तरफ नहीं जाने दे रहे, हम इसकी मजम्मत करते हैं। क्या अमरीकी सफारत खाना फलस्तीनियों के खून से ज्यादा कीमती है? मैं ये मुतालिबा करता हूँ, मैं जनाब सिराजुल हक साहब से भी कहता हूँ, पाकिस्तान के उलमा से, पॉलिटिकल पार्टी से कि रमजान आ रहा है, हमारे फलस्तीनी बच्चे कत्ल हो रहे हैं, हमारी खवातीन टुकड़े हो रही हैं, हमारे दिल के टुकड़े वहां पे रुल रहे हैं। हम कैसे सहरी करेंगे, कैसे अफ्तारी करेंगे, कैसे तरावीह करेंगे जब अहलियान गज़ा आग और खून के बारिश में हो? इसलिए मस्जिदों में तरावीह, मस्जिदों में अफ्तार, घरों में सहरी नहीं होगी। अमरीकी सफारत खाने के सामने बैठ जाओ, उलमा बैठ जाए, अवाम बैठ जाए, पॉलिटिकल पार्टी बैठ जाए, यही सहरी होगी, यही अफ्तारी होगी, यही तरावीह होगी जब अहलियान गज़ा आग और खून में खड़े हो सकते हैं। तो हम इस रमजान में अपनी तरावीह, अपनी अफ्तार, अपनी सहरी फलस्तीनी एम्बेसी के सामने कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने खवातीन के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, ताकि अमेरिका को मजबूर करे कि वो इसराइल की सरपरस्ती छोड़ दे और फलस्तीन और अहलियान गज़ा का कत्लेआम बंद करे। बहुत शुक्रिया।